اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 اور یہ میریکل آیت ہے، معجزاتی آیت ہے جس میں کائنات کے راز کھولے گئے ہیں۔ پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن پاک بک آف ٹیکنالوجی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنٹیفک راز کھولے ہیں زمینوں کے اندر کے، آسمانوں کے، اور یہ آیت خاص طور پہ ایسٹرو فزکس کے لیے ہے، اور وہ باتیں جو آج تک ایسٹرو فزکس اور فزیولوجسٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دی ہے اس آیت میں، ابھی تک وہ لوگ وہاں نہیں پہنچے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہ ذات پاک جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، جو کچھ بھی بنایا مطلب آل آف دس، جو بھی بنایا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ ہیز کریٹڈ وٹ ایور آن دا ارتھ، اور سیکنڈ سب تمہارے لیے ہے، کریٹڈ فار وومن بینگ، سب کچھ انسانوں کے لیے ہمارے لیے بنایا، کسی خاص طبقے کا نہیں ہے یہ، بلکہ تمام انسانیت نے سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ جب سب اللہ نے بنایا ہے تو جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، اور جب سب ہمارے لیے بنایا ہے تو سب جنت بھی ہمارے لیے بنائی ہے۔ فرق کیا ہے جنت میں اور دنیا میں؟ جنت آپ کی انجوائمنٹ کے لیے ہے اور وہ آپ کی منزل ہے، اس دنیا میں جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں، جو بھی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ان کو آپ صرف انجوائے کر کے چلے نہیں جانا، بلکہ یوٹیلائز کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو سب آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر جو بھی ٹولز، انسٹرومنٹس اور نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے اس کو حاصل کر لیں۔ اللہ نے جو سب کچھ زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے تھا، پھر وہ آگے اوپر روز ہوا۔ ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اس نے سب کچھ 7 آسمانوں کے درمیان فیشن کر لیا، ارینج کر لیا، جیسا کہ سورۃ ملک میں آیا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ آسمان دنیا پر اس نے چراغ روشن کیے، چاند کی شکل میں، سورج کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں۔ اور سورج کو اگر آپ دیکھیں تو ایک سورج ہماری زمین پر جو موجود ہے اس جیسے 300 ارب مزید سورج ہماری پوری گلیکسی میں موجود ہیں، اور ہماری ایک گلیکسی نہیں، اس طرح کے 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں۔ اور سورج ہمارے لیے جو کام کرتا ہے وہ پوٹینشلی ہمیں انرجی دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ پہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پانی دیٹ از یوزڈ فار پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فصلیں آتی ہیں اور اسے جانور کھاتے ہیں اور جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ اگر وہ سورج ہی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سب کچھ ہمیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے، تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا، پھر اس کو 7 آسمانوں میں بیلنس کیا۔ اب آسمان کیا ہے؟ آسمان نیلے رنگ کا چھت نظر آتی ہے، کیونکہ نیلے رنگ کی ویو لینتھ بہت کم ہوتی ہے اس لیے ہمیں آسمان پر نیلا سورج نظر آتا ہے، مطلب نیلا آسمان نظر آتا ہے، اور کنڈینس ہو جاتی ہے شام کے وقت، اس لیے افق ہمیں رات کو ریڈ نظر آتا ہے۔ ادروائز آسمان تمام رنگوں کا مکسچر ہے۔ اور اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو تھرو آؤٹ بس کر لیجئے گا، لیکن سائنس نے آج تک آسمان کی جو تہیں دریافت کی، ایٹماسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، ایکسپوسفیئر، یہ تہیں ہیں جس میں 4تھ تہہ کے اندر اسپیس سیٹلائٹ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارا پہلا آسمانی دنیا ہے جس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے، اور اس کی خلا میں جا کر ہم نے سیٹلائٹ چھوڑے جن کے ذریعے سے آج ہم یہ موبائل کے ذریعے بات بھی سن رہے ہیں، لہریں، کمیونیکیشن، اور جتنا دور ہم جا سکے 4.6 بلین لائٹ ایئرس تک ہم جا سکے ہیں، جہاں تک روشنی پہنچی۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ ہمیں نہیں پتا۔ اب دوسرا آسمان کہاں ہے؟ ویئر از تھرڈ، ویئر از فورتھ، ویئر از ففتھ، اینڈ ویئر از سکس اینڈ سیونتھ؟ 7 آسمانوں کے بعد پھر عرش ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہم میں سے کسی کے پاس، کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ اور جو آسمان کے سائڈز ہیں جو کہ قرآن پاک میں، اگر آسمان کے لیے علیحدہ بات تھا سورۃ الغاشیہ میں، سورۃ الذاریات میں، سورۃ فاطر میں، سورۃ حج، سورۃ الانبیاء، فل آف ایکسپلینیشن کہ آسمان پلٹتا بھی ہے، آسمان کی تہیں بھی ہیں، اور آسمان کا کنارہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں قرآن پاک میں پتہ چلتی ہیں، لیکن سائنس اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتی۔ اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو
اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. بات لاجیکل نہیں ہے، بیلیف کی بات ہے. ایک لمحہ کا غور و فکر عبادت 70 سال کی عبادت سے بہتر کیوں بتایا گیا؟ یہ آیت ایسٹرو فزکس کے لیے آئی ہے کہ وہ کس طرح سے غور و فکر کریں اور کس طرح سے اللہ کے علم کا احاطہ کریں. اور آج ہمارے مدرسوں میں فزکس کا ایکسپلوژر نہیں ہے، تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا مولوی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ فزکس کے رولز کیا ہیں. اور جو اسٹڈی حاصل کر لیتے ہیں ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ان کو میچ نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لینس سے دیکھیں تو آپ کو عالمین نظر آئیں گے. تب ہمیں ارض کا پتہ چلتا ہے کہ ارض کیا ہے، ایک پلانٹ کس کو کہتے ہیں، زمینیں کس طرح سے ہیں، تہیں کیسے آئی ہیں. ٹھیک ہے. دا پرپز آف دا آیا ٹو بی ہمبل ایز اے ہیومن بینگ بفور دا نالج آف اللہ. اللہ کے نالج کے سامنے ہمیں عاجز ہونا چاہنا چاہیے. اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے زندہ کرے گا اور پھر وہ مجھ سے سوال پوچھے گا میرے بارے میں، تو آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو 7 آسمانوں کا علم ہے. ہی از فلی نون اباؤٹ ایوری تھنگ. اس نے تو پہلے آسمان کی انفارمیشن آپ کو دے دی اور اس کے بعد باقی آسمان کی انفارمیشنز آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اب کیا یہ پاسبل ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں دا پروفٹ گوز ٹو دا ہیمن آن دا وائٹ ہارس، کہ آپ کے پیغمبر کیا سفید گھوڑے پر، جس کو ہم براق کہتے ہیں، آسمانوں تک گئے؟ تو ہم کہتے ہیں یس وی بلیو، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. فزکس کی روح سے اس کو ایکسپلین کر لیا گیا، وہ فزیشین ہی بتا سکتے ہیں. پھر جب ان کو میچ کرتے ہیں تو پھر ان کے دماغ کھلتے ہیں کہ کتنی انفارمیشن قرآن پاک میں اوتھینٹک ہے. اور آج تک لوگ حیران ہیں کہ ہاؤ کین نتھنگ کریٹ سم تھنگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے سب کچھ بنایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا بکل شیء علیم، اس کا علم سب پر حاوی ہے. تو آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی انفارمیشن رکھے ہوئے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی آیت میں انشاءاللہ کریشن آف دا آدم کی سٹوری سٹارٹ ہوگی اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے.